بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو 3 آيات من أي سورة شاء فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الفاتحة ولمالك رحمه الله تعالى فيهما له قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وللشافعي رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجودهما صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ثم یقرأ نماز کی صفت بیان ہو رہی ہے پھر پڑھے جب بسم اللہ پڑھ لیں پھر پڑھے فاتحۃ الکتاب اگر امام ہے یا منفرد ہے مقتدی نہ پڑھے اور ایک سورت یا 3 آیتیں جس سورت سے بھی چاہے یہ پڑھے جی اب قیام پورا ہو گیا اچھا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقرأ فاتحۃ اختلاف کیا علماء نے اس شے کے بارے میں جو رکن ہے قرات سے پس گئے ہیں ہمارے علماء ایک آیت کی قرات کی رکنیت کی طرف اور گئے امام شافعی رحمہ اللہ فاتحہ کی رکنیت کی طرف اور گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ فاتحہ کی رکنیت و ضم سورت معها دونوں رکن ہیں دونوں اور 3 آیات جی قل تو میں کہتا ہوں یا ایک آیت طویلہ 3 آیتیں یا ایک آیت طویلہ ذخیرہ میں ہے کہ قرات 3 چھوٹی آیتوں کی یا ایک آیت طویلہ کی نماز کے واجبات سے ہے بالاجماع پس اگر پڑھی اس نے فاتحہ کے ساتھ آیت قصیرہ سہواً چھوٹی آیت تو رکوع میں چلا گیا تو واجب رہ گیا ہے پس اس پر سہو ہے یعنی سجدہ سہو ہے اچھا جی یہ تو ذخیرہ میں تھا اور ذکر کیا گیا شرح الاوراد میں اگر اکتفا کی اس نے فاتحہ کے ساتھ وقولہ تعالی کے ساتھ فاتحہ پڑھی اور یہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یا قول تعالی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جی یعنی اگر اکتفا کیا فاتحہ کے ساتھ وقول تعالی جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اوراد میں یہ کہ پڑھا اس نے تحیات الوضو کے لیے فاتحہ کو مال آیت الاولیٰ رکعت اولیٰ میں اور ثانیہ کے ساتھ رکعت ثانیہ میں تو جاز بلا. یہ شرح الاوراد میں ذکر ہے. کیونکہ واجب مع الفاتحہ وہ اندازہ ہے 3 چھوٹی آیتوں کا جیسا کہ وہ مذکور ہے کتب معتبرہ میں، اور آیات کثیر کے سار چھوٹی آیتیں جیسا کہ ثم قتل کیف قدر 1، ثم نور 2، ثم عبس و بصر 3. تو یہ 3 چھوٹی آیتیں اگر پڑھی ہے واجب پورا ہو گیا. اور آیات کے تفاوت کے وقت معتبر وہ کثرت الکلمات و عدد الحروف ہے. ذکر کیا اس کو خانیہ میں، ظہیریہ میں اور حجت میں. پس حروف ان آیات کے اقل ہیں ولو انہم کے حروف سے یا اقل ہیں ومن یعمل کی آیت سے. بس قرأت فاتحہ کی نہیں متعین بطور رکن ہمارے نزدیک. فاتحہ ہمارے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا بطور رکن متعین نہیں ہے. بطور او متن لا تتعین رکنن یعنی کی بن گئی اے یا بخصوص ہاں یعنی فاتحہ خاص کر کے رکن ہو لیست رکنن، اور محض واقعہ ہوگی فاتحہ رکن سے. کیا ہو گیا وہ آخر لگنا کی پیانا ہے یار. اگرچہ واقعہ ہو جائے گی فاتحہ رکن سے باوجہ حاصل ہونے فرض کے، اور وہ فرض کیا ہے؟ قرأت ہے جو کہ فاتحہ کے ضمن میں ہو جائے گی، کیونکہ عام متحقق ہو جاتا ہے خاص کے ضمن میں. ایویں نہیں متن قرأت الفاتحہ نے متعین بطور رکن ہمارے نزدیک کہ اور طرح ہے. تو میں اور کی آکھے جی بندے ہو یار اپنی بیہوشیاں میرے تو ٹھوک دے ہو. اور اسی طرح ملانا صورت کا فاتحہ کے ساتھ یہ بھی بطور رکن متعین نہیں ہے. رکن ان کے ضمن میں پایا جائے گا. مطلق قرأت جو فاتحہ پڑھ لی تو اس میں بھی آ گیا، سورت پڑھی ہے تو پورے کے اندر مطلق قرأت فرض پایا گیا. فاتحہ علیحدہ واجب ہے، ضم سورت علیحدہ واجب ہے. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے فاتحہ میں، اور خلاف ہے واسطے امام مالک رحمہ اللہ کے دونوں میں خلاف ہے. خلاف لشافعی فی الفاتحہ، حتیٰ کہ اگر ترک کر دیا کر فاتحہ سے کسی رکعت میں تو نہیں جائز نماز اس شخص کی. دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی
قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اور سورت کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ. یہ دلیل ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی نفی فرمائی. فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ہو تو نماز کوئی نہیں. تو امام مالک فرماتے ہیں دونوں رکن ہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. قل تو میں کہتا ہوں اخرجہ ترمذی و ابن ماجہ بمعنہ عن ابی سفیان طریف سعدی عن ابی نضرہ عن ابی سعید رضی اللہ. قال جناب ابو سعید فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم الصلاۃ التکبیر و تحلیل الصلاۃ التسلیم. اور نئی نماز اس کے لیے جس نے نہیں پڑھا الحمدللہ کو اور سورت کو، نماز فریضہ ہو یا اس کا غیر ہو، فریضہ میں یا اس کے غیر میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دلیل قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لا صلاۃ نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ. رواه الائمہ ستہ فی کتبہم. قال صاحب التنقیح ان فرد زیاد بن ایوب بلفظ لا تجزئ نہیں کافی، اور روایت کیا اس کو جماعت نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب هو صحیح. والانا اور ہماری دلیل قولہ تعالی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. پڑھو جو آسان ہو قرآن سے. اب قرآن پاک نے مطلق، قرآن پاک کے امر سے فرضیت ثابت ہوتی ہے اور وہ مطلق قرات ہے. ما تیسر جہاں سے بھی ہو، اور زیادتی اس پر قرآن کے مطلق پر. خبر واحد کے ساتھ لا یجوز بس، لیکن خبر واحد واجب کرتی ہے عمل کو. پس ہم قول کرتے ہیں فاتحہ شریف اور سورت دونوں کے وجوب کا، ہم دونوں کے وجوب کے قائل ہیں. والانا قولہ تعالی وجہ الاستدلال ان قولہ من القرآن. پڑھو جو آسان ہو قرآن سے، الحمد سے والناس تک. یہ مطلق ہے علامہ اس پر کہ جس کا نام رکھا گیا قرآن، تو پس ہوگا ادنا کم از کم وہ کہ یون تالے کو بولا جائے اس پر، یون تالا کو بولا جائے اس پر لفظ یا منطلق ہوتا ہے. لفظ قرآن یہ جو ہے نا کیا ہے، وہی نہ ہوگا ادنا ما ینطلق علیہ لفظ القرآن. پس ہوگا یہ ادنا فرض، اس لیے کہ یہی مامور بے ہے، کیونکہ قرات قرآن کی خارج صلاۃ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. پس متعین ہو گیا یہ کہ ہو یہ نماز میں. فقرؤ پس اگر کہا جائے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے صلاۃ اللیل کے حق میں،
اور صلاۃ اللیل جو ہے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، تو پس کیسے جائز ہے تمسک کے سایت کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں کہ ما شوریا رکنن، جو چیز بطور رکن مشروع ہو جائے نہیں ہوتی وہ منسوخ بے خبر الواحد۔ اعتراض کیا گیا اس میں کہ یہ جو فاتحہ شریف والی حدیث ہے یہ خبر مشہور ہے، تو پس جائز ہے زیادتی اس کے ساتھ، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے خبر مشہور۔ جواب دیا گیا بائیں طور کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ خبر مشہور ہے، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث اس معنی میں محکم نہیں ہے کہ فاتحہ شریف فرض ہے، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ مراد فضیلت کی نفی ہو، کہ فاتحہ کے بغیر نماز فضیلت کے اعتبار سے لا صلاۃ ہے، لیکنہ یوجب العمل۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یوں اعتراض کیا جائے گا کہ ثبوت وجوب اس ظنی کے ساتھ محض وہ تب ہوتا ہے جب کہ نہ معارضہ کرے اس کا کوئی معارض، تب خبر واحد سے وجوب ثابت ہو، لیکن یہاں تو ثابت ہے بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للعرابی، وہ عرابی کے تخفیف کی تھی اس نے اپنی نماز میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعلیم دی فکبر، جی ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، بس یہ بیان کیا۔ اور مقام تعلیم نہیں جائز اس میں تاخیر البیان، تو اگر یہ صورت اور ضم فاتحہ اور ضم صورت دونوں واجب ہوتے تو لنص علیہما، تو سرکار ان پر نص فرماتے، سرکار نے مطلق بیان فرمایا۔ جواب ان دونوں کا وجوب ظاہر تھا، جی ایک، اور نہیں ظاہر عرابی کے حال سے حفظ کرنا اس کا، عرابی کا ان دونوں کو، جی عرابی کے حال سے یہ بھی ظاہر نہیں ہے کہ دونوں چیزیں اس کو یاد ہوں۔ پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرا ما تیسر معک، یعنی ایہ صورت انکان، جون سی صورت ہو وہ تیرے ساتھ، فاتحہ ہو یا اس کا غیر ہو، مگر یہ کہ اگر ہو وہ فاتحہ کے ساتھ، تو پس مقصود ما تیسر بعدہا، اس کے بعد جو آسان ہو، بواسطے ظاہر ہونے لزوم اس کے۔ یوں تقریر کی ہے فتح القدیر والے نے کہ بھی اس کو دونوں باتیں نہیں بتائیں، یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ واضح نہیں تھا کہ سورت بھی اور فاتحہ شریف یاد ہو، فرمایا جہاں سے یاد ہے پڑھ، مگر یہ کہ اگر ہو مال فاتحہ تو مقصود ہے کہ فاتحہ کے بعد جو آسان ہے وہ پڑھ لیں جی، کیونکہ فاتحہ شریف پڑھنی تو ظاہر تھی اس لیے جی۔ قلنا بوجوبہما علی ارادۃ الاعم من الصورۃ بالصورۃ، ہم دونوں کے وجوب کے قائل ہیں عام کے ارادے پر، صورت سے بالصورت، جی بے عام صورت سے صورت کے ساتھ، کیونکہ واجب فاتحہ کے بعد 3 آیتیں ہیں، 3 چھوٹی آیتیں یا لمبی آیت برابر ہے کہ وہ صورت ہو یا، اس لیے بھی علی ارادۃ العام من الصورۃ، جی بالصورت، بس صورت سے مراد عام لیں گے جی، صورت ہو یا 3 آیتیں ہوں گی۔
پھر پڑھے فاتحۃ الکتاب کو کتاب اور سورت کو یا 3 آیتوں کو جس صورت سے چاہے، پس فاتحہ شریف کا پڑھنا نہیں متعین بطور رکن ہمارے نزدیک، اور اسی طرح ملانا صورت کا فاتحہ شریف کے ساتھ خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ فاتحہ شریف میں اور امام مالک رحمہ اللہ کے لیے دونوں میں، امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اور سورت کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، اور ہماری دلیل قول اللہ تبارک و تعالی کا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو تم جو آسان ہو قرآن سے، اور زیادتی قرآن پر، یعنی جو قرآن سے ثابت ہے فقرہ سے، خبر واحد کے ساتھ نہیں جائز، لیکن خبر واحد واجب کرتی ہے عمل کو، پس ہم قول کرتے ہیں دونوں کے وجوب کا۔ پھر پڑھے فاتحۃ الکتاب اور سورت یا 3 آیتیں جس سورت سے بھی چاہے، بس قرات فاتحہ شریف کی نہیں متعین رکن ہمارے نزدیک، اور اسی طرح سورت کا ملانا فاتحہ شریف کے ساتھ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے فاتحہ میں، اور امام مالک رحمہ اللہ کے دونوں بفاتحہ اور سورت میں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ، نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اور سورت کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ السلام کا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، اور ہماری دلیل فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور زیادتی قرآن پر خبر واحد کے ساتھ نہیں جائز، لیکن یہ خبر واحد واجب کرتی ہے عمل کو، پس قول کیا ہم نے دونوں کے وجوب کا۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ دا کی ہویا الضالین قال آمین، ويقول والمؤتم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين من حيث القسمة، لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها۔ اور جب کہے پڑھے امام الضالین تو کہے امام آمین، استجب معنی اس کا یا اللہ قبول فرما، اور کہے آمین مقتدی بھی، دونوں کہیں، دونوں قال آمین، انما قال ذالک کہ امام آمین کہے بابجا نفی کرنے تقسیم کے شبہ کے، وہ تقسیم کے تقاضا کرتی ہے اس کا ظاہر حدیث جو آگے آ رہی ہے، اور نہ وہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جو مالکیوں کی دلیل ہے، اذا قال الامام، جب امام کہے وللضالین تو پس تم کہو آمین۔ تو یہاں سے تقسیم کا وہم ہوتا ہے کہ امام نے نہیں کہنا، کما ہوا مذہب و مالک، اس لیے کہا قالا کہ امام بھی کہے آمین۔ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ، یہ عام ہے اس کے ہونے سے سریہ میں، جب کہ امام نے تھوڑی سی آواز سے پڑھ دیا زور اثر میں تو پیچھے جو ایک دو مقتدیوں نے سن لیا وہ آمین کہیں، اور یا جہریہ میں۔ اور سریہ میں فقہاء میں سے وہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ مقتدی کہے، بعض نے کہا ہے کہ نہ کہے۔ اچھا جی، دلیل ہماری باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آمین کہے امام تو پس آمین کہو تم۔ جب امام کہے تو امام کہو تم، آمین کہو تم۔ اذا قال الامام قلت رواه ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی، اذا امن الامام فامنوا، کیونکہ وہ بندہ کے موافق ہو گئے اس کی تعمین، فرشتوں کی تعمین کے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اذا قال الامام، جی، اور نہیں کوئی تمسک امام مالک رحمہ اللہ کے لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، جب کہے امام وللضالین تو پس کہو تم آمین، نہیں تمسک من حیث القسمت، اس لیے کہ فرمایا ہے اس حدیث کے آخر میں، کیوں پس بے شک امام بھی کہتا ہے اس کو۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ رواه ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا قال الامام وللضالین، بذات آگے نا، تو پس کہو تم آمین، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں آمین اور بے شک امام بھی کہتا ہے آمین، بذات ہوگی۔ پس وہ بندہ کے موافق ہو گیا اس کا آمین کہنا، فرشتوں کے آمین کہنے کے، بخش دیے جائیں گے اس کے لیے وہ گناہ جو پہلے گزر گئے ہیں۔ وَرَوَاهُ عبد الرزاق فی مصنف اخبرنا معمر بہ، اسی کے ساتھ، یہی اسی سند کے ساتھ آگے یہی حدیث۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا قُلْتُ فِيهِ حُجَّتَانِ لَنَا، ایک ان دو کی امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کے امام بھی کہے آمین، دوسری حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کے فَإِنَّهُ کہ يُخْفِيهَا الْإِمَامُ کہ امام اس کو آہستہ پڑھے، کیونکہ اگر امام نے جہرن پڑھنی ہے تو پھر تو وہ مسموع ہو گئی، تو پس اس وقت استغنا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا، اور جب پڑھے امام وَلَلضَّالِّينَ، جب پڑھے امام وللضالین تو کہے امام آمین، اور کہے آمین مقتدی،
باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آمین کہے امام تو پس آمین کہو تم، اور نہیں تمسک اور نہیں تمسک اور دلیل امام مالک رحمہ اللہ کے لیے، امام مالک رحمہ اللہ کے لیے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان میں آقا حضور علیہ السلام کے کہ جب پڑھے امام الضالین جب بڑے امام وجب پس کہو تم آمین من حیث القسمت، اس لیے کہ فرمایا سرکار نے اس فرمان کے آخر میں بے شک امام بھی کہتا ہے آمین۔ جی اور جب پڑھے امام والضالین پس تو کہے امام آمین، اور کہے اس کو مقتدی بھی، بوجہ فرمانا بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے اذا امن الامام فامنوا، اور نہیں کوئی تمسک امام مالک رحمہ اللہ کے لیے آقا حضور علیہ السلام کے قول میں اذا قال جب کہے امام والضالین پس کہو تم آمین من حیث القسمت، اس لیے کہ سرکار آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس فرمان کے آخر میں فإن الامام یقولها قال ويكونها لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء والمد والقصر فيه والتشديد فيه خطأ فاحش۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے وَيُخْفُونَهَا، اور اخفا کرے لوگ آمین کے ساتھ، امام اور مقتدی سارے آمین آہستہ پڑھیں، باوجہ اس کے کہ جس کو روایت کی ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جی لما روینا یعنی قولہ اربع یخفیہن الامام، چار چیزیں آہستہ پڑھے ان کو امام اور ذکر کیا، ان میں سے آمین یہ پہلے گزر گیا، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ آمین دعا ہے، پس مبنا دعا پس ہوگا دعا کا مبنا اخفا پر، دعا کا مبنا اخفا پر ہے آہستہ، وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ، اس لیے کہ معنی اس کا استجب قبول فرماؤ، پس ہوگا مبنا اس کا اخفا پر، دلیل لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم، دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ، جی ایشا بس، اور مد آمین، اور قصر کھڑی زبر آمین، اس میں وجہان ہیں یعنی دونوں لغتیں ہیں، ٹھیک ہے، آمین آمین، اور تشدید میم پر آمین، خطا فاحش ہے، میم کو شد کے ساتھ مشدد پڑھنا خطا فاحش ہے، تجنیس میں ہے تفسد بہ، اس کے ساتھ نماز لأنہ لیس بشیء، وقیل عندہما وعلیہ قال الحلوائی لہو، اس بات کے لیے ایک وجہ ہے، اس لیے کہ معنی اس کا ندعو کا دعا مانگتے ہم تجھ سے، درا حال کے قصد کرنے والے ہیں تیری اجابت کا کہ تو ہماری دعا قبول کر، اس لیے کہ آمین کا معنی ہوتا ہے قاصدین، تیری لدہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کما فی قول تعالی ولا آمین البیت الحرام، یہاں آمین کا معنی قاصدین، تو یعنی یہ معنی بنے گا ندعو کا قاصدین
تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہے، اس لیے نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی، لیکن ہے یہ خطا فاحش۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور اخفا کریں لوگ، یعنی امام اور مقتدی، ہاں آمین کے ساتھ بوجہ اس کے جس کو مفعول محذوف اندہ روایت نہ ہو، بارہ پڑھے جے، جس کو روایت کیا ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور اس لیے کہ آمین دعا ہے، پس ہوگا مبنا دعا کا، یا ہے اخفا پر مسئلہ، اور مد اور قصر آمین میں دونوں وجہ ہیں، یعنی لغتاً ٹھیک ہے، اور تشدید اس میں میم پر خطا فاحش ہے۔ جی امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور اخفا کریں لوگ آمین کا بوجہ اس حدیث کے روایت کیا ہم نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور اس لیے کہ آمین دعا ہے، بس ہوگا مبنا اس کا اخفا پر، اور مد اور قصر اس میں دو لغتیں ہیں، اور تشدید اس میں خطا فاحش ہے۔